غذائیت کے بارے میں آپ کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کی صحت کے بارے میں مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے گئے۔ کچھ ایسی غذاؤں کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے جس سے گیس بنتی ہے۔ پیٹ میں گیس بننے کی شکایت سے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں۔ ریا کے اخراج اور ڈکار کی کثرت سے انہیں دوسرے لوگوں کے سامنے شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی غذاؤں کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ گیس کا سبب وہ غیر ہضم شدہ یا جزوی طور پر ہضم شدہ غذائیں ہوتی ہیں جو چھوٹی آنت سے آگے بڑی آنت کی طرف سفر کر رہی ہوتی ہیں۔ بڑی آنت کے نچلے حصے یعنی کولن میں وہ مفید جراثیم ہوتے ہیں جو غذا کو ہضم کرنے اور جزو بدن بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں، اور اکثر اس عمل کے دوران گیس پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کہ طبی لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹی آنت سے ہم کھاتے ہیں اور بڑی آنت سے ہم پیتے ہیں، یعنی پانی کا جذب ہونا اور اس کا عمل جو ہے وہ بڑی آنت سے ہوتا ہے، اور چھوٹی آنت سے جو غذائیت کا ہاضمے کا نظام ہوتا ہے۔ امریکن گیسٹرو انٹرولوجی ایسوسی ایشن کے مطابق سب سے عام گیس پیدا کرنے والی غذاؤں میں پھول گوبھی، برسلز اسپروائٹ، خشک پھلیاں، دالیں، بروکلی، بند گوبھی اور گندم کا چھلکا شامل ہے۔ مذکورہ سبزیوں کو اگر بھاپ میں پکایا جائے اور پھلیوں اور دالوں کو اگر خشک بھنی ہوئی حالت میں استعمال کرنے کے بجائے انہیں پانی میں ڈال کر اچھی طرح ابال لیا جائے تو یہ غذائیں جلد ہضم ہوں گی اور گیس بننے کے امکانات کم ہوں گے۔ اگر پھلوں میں پائی جانے والی مٹھاس فرکٹوز بہت زیادہ لی جائے یا سادہ شکر یا بائی فرکٹوز کارن سرپ استعمال کیا جائے تو اس سے بھی پیٹ میں گیس بنے گی، کیونکہ ہمارا جسم روزانہ فرکٹوز کی ایک محدود مقدار ہی جذب کر سکتا ہے۔ جن لوگوں کو گیس کی شکایت ہوتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ ایسے مشروبات اور فروٹ جوس کا استعمال کم کر دیں جن میں شکر شامل ہے۔ علاوہ ازیں زیادہ فرکٹوز والے پھل مثلا سیب، ناشپاتی، کیلے، انگور بھی کم کھائیں۔ مصنوعی مٹھاس والی وہ اشیاء جن کے نام آخر میں او ایل آتا ہے مثلا سوربیٹول، مینیٹول وغیرہ، ان کے استعمال سے بھی ریا زیادہ بنتی ہے۔ دودھ اور ڈیری کی مصنوعات بھی گیس بنانے والی اشیاء میں شامل ہیں۔ بعض افراد دودھ میں شامل لیکٹوز کو ہضم نہیں کر پاتے اور انہیں لیکٹوز انٹالرنس کی شکایت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جسم میں وہ انزائم موجود نہیں ہوتا جو لیکٹوز کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو لوگ دودھ سمیت ڈیری مصنوعات بہت استعمال کرتے ہیں ان کو بھی گیس کی شکایت ہوتی ہے، اور وہ اسے اگر روک دیں یا کم کر دیں تو ان کو افاقہ ہو سکتا ہے۔ دہی میں دودھ کے مقابلے میں لیکٹوز کم ہوتا ہے اور دودھ کے متبادل کے طور پر دہی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے حال ہی میں اینٹی بایوٹکس دوائیں استعمال کی ہیں اور اس کے بعد ہی گیس کی شکایت دیکھنے میں آئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ دہی کا استعمال بڑھا دیں یا ایسی غذائیں لیں جن میں پرو بایوٹکس شامل ہو۔ اینٹی بایوٹک دواؤں سے آنتوں میں موجود صحت بخش جراثیم کا توازن بگڑ جاتا ہے، اس لیے اگر دہی یا دیگر پرو بایوٹکس کے ذریعے توازن کو بحال کر دیا جائے تو گیس کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ اینٹی بایوٹکس دواؤں سے بعض لوگوں میں قبض اور ڈائریا کی شکایت بھی ہو جاتی ہے، ان کو بھی دہی کے استعمال سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ جو غذائیں اس قسم کی ہیں اگر یہ مسائل آپ کو درپیش ہوں اور ان غذاؤں کے بارے میں جن کے بارے میں ہم نے بتایا ہے ان کو احتیاط سے استعمال کریں یا کم استعمال کریں تو یہ مسائل کم سے کم ہوتے جائیں گے۔
تو بہتر یہ ہوگا کہ اپنی نالج کو، اپنی آگاہی کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور اس سے آپ جو ہے نا بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔